اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے، آج کے اس مختصر وقت میں صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، اتباع کہتے ہیں کسی کے قدموں کے نشانات پر چلنا۔ ایک آدمی آگے آگے جا رہے، اس کے قدم کے نشان جہاں لگ رہے ہیں آپ بھی بعین ہی اسی کو فالو کریں، انہی نشانات کے اوپر چلے، اسے کہا جاتا ہے اتباع۔ قرآن مجید نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع کرنے کا بھی حکم دیا، فرمایا کہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اطاعت کہتے ہیں جو حکم آ جائے اسے خوشی سے قبول کرنا۔ اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسے دیکھا، جو کرتے ہوئے دیکھا، آپ حکم دیں یا نہ دیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی طرح پیروی اور نقل کرتے چلے جانا، اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اطاعت سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ اطاعت تو یہ ہے نا کہ کوئی حکم دے تو آپ اسے بجا لائیں، اتباع یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی پیروی کرنا کہ جیسے آپ کو دیکھا آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ میں بھی یہی کرنے لگ جاؤں گا، اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جنہیں اللہ تعالی نے اس کائنات کی سب سے مقدس جماعت قرار دیا، اللہ کے نبی کی شاگردی میں بیٹھ کر دین سیکھنے والی جماعت، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح صحابہ نے اللہ کے نبی کی پیروی کی تم اسی طرح پیروی کرو۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں تو ہمیں قدم قدم پہ ہزاروں مثالیں ایسی ملیں گی کہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اتباع کرنے والے تھے۔ یعنی جیسے آپ نے قدم رکھ دیا صحابہ نے بھی ویسے رکھنا ہے، جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ کیا کسی صحابی نے دیکھا اس نے ویسے ہی کرنا شروع کر دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، تو جو میری طرف رکھیے گا بہت مختصر سا وقت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم خاص تھے، 10 سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے، ان کا شرف، انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، شراب ام الخبائث جسے اللہ تعالیٰ کے نبی نے قرار دیا کہ شراب یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ آج اللہ معاف کرے مسلمان نوجوان نسل میں یہ لت پڑتی جا رہی ہے، ہر برائی کا مرکز، منبع اور جڑ وہ شراب ہے کہ جب انسان اس سے منہ لگا لیتا ہے پھر اس سے ہر برائی کا کرنا یہ ناممکن نہیں رہتا، پھر سمجھو کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا۔ تو اسلام نے شراب کو آ کر منع فرمایا، حرمت علیکم الخمر، جب یہ حکم آیا حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام چونکہ اس سے پہلے یہ حرام نہیں تھی تو مکہ کے اندر شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے ہم پانی پیتے ہیں، اس کے دور چلتے تھے، لیکن جب یہ حکم صحابہ کے کانوں میں پڑا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ شراب اسلام میں حرام ہو گئی، تو روایات میں آتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور وہ ہونٹوں کے ساتھ لگانا چاہتا تھا، اس نے وہ وہیں سے پھینک دیا اور کہا کہ جب حکم آ گیا اب میں اس کو پی لوں یہ کہہ کے کہ چلو اس کے بعد نہیں پیوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے منہ میں تھی اس نے باہر کلی کر دی، اور مکہ کی گلیوں کے اندر، مکہ کی نالیوں میں اس دن شراب ایسے چل رہی تھی جس طرح پانی چلتا ہے کہ سب نے اپنے مٹکے توڑ دیے، جام توڑ دیے، اور حتیٰ کہ وہ برتن جن میں شراب بنائی جاتی تھی ان کو بھی پھر ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ ہے اتباع۔
حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے بٹن کھول کے نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے بٹن کھول کے کیوں رکھتے ہیں؟ قربان جو میں اس عاشق رسول پر کہ جہاں عشق کی انتہا آ کے ختم ہو جاتی ہے اسے صحابہ کہا جاتا ہے. کہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق کا وہ مظاہرہ کیا کہ اب قیامت تک کوئی کسی ہستی کے ساتھ ایسا عشق نہیں کر سکتا جیسا صحابہ نے اللہ کے نبی سے کیا. تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے پتا ہے بٹن کا بند کرنا بٹن کا کھولنا کوئی فرض واجب نہیں ہے, کوئی ہمیں یہ اسلام کی پابندی نہیں ہے کہ تمہارے سارے بٹن بند ہونے چاہیے یا سارے کھول کے رکھنے چاہیے. لیکن ایک مرتبہ میں کالی کملی والے کی خدمت میں حاضر ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دیکھا آپ ایک نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے. مجھے وہ ادا بھاپ گئی, اس کے بعد ایسی دل پہ لگی کہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں میں اپنے بٹن کھول لیتا ہوں. اب یہ اتباع ہے کہ جیسے اللہ کے نبی کو دیکھا, عشق کی عقیدت کی انتہا یہ ہے کہ وہی کرنا شروع کر دیا. پہلے مسلمانوں کا قبلہ وہ بیت اللہ نہیں تھا, مسجد حرام نہیں تھی, خانہ کعبہ نہیں تھا, بلکہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے وہ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے اور خانہ کعبہ بن جائے. کچھ عرصہ ایسے نماز ہوتی رہی. اللہ تعالی نے اس وقت میں وہی نازل فرما دی قبلہ تبدیل کرنے کی جب آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور مسلمان فلسطین کی طرف اور مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی امام ہے, صحابہ مقتدی ہے کہ جبرائیل امین آ گئے اور نماز کے اندر وہی آ کر اتار دی کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا ہے. اور اب یہ بالکل مخالف سمت کا حکم تھا, یعنی اگر قبلہ ہمارا اس طرف ہے فلسطین کا تو مسلمانوں کا جو قبلہ تبدیل ہوا خانہ کعبہ وہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ مخالف سمت میں تھا, یعنی اب آپ نے بالکل گھوم جانا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم نہیں ارشاد فرمایا, چونکہ نماز کے اندر تھے. آپ نے اگلی صف کو چھوڑا اور گھوم کے آ کے پچھلی صف کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے. کسی صحابی کو آپ نے ارشاد نہیں فرمایا. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے ادھر ہی مخالف سمت میں گھوم گئے اور کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ ادھر کیوں آئے, آپ نے قبلے کی ڈائریکشن تبدیل کیوں کر دی. یہ صحابہ کی اتباع تھی کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب کوئی حکم سن لیں, کوئی ادا سن لیں, کوئی عادت دیکھ لیں تو اس کے بعد ہم اس میں اپنی کمزور ناقص عقل کو چلانا شروع نہ کریں, بلکہ اللہ کے نبی کی پیروی اس طرح شروع کریں جس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے. اسے اتباع کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ بھی پڑھ لیں ایک دفعہ, جمعہ کا دن ہے, جمعہ کی افضل عبادت درود شریف کا پڑھنا ہے, کثرت سے یہ ورد جمعہ کے دن کیا کریں. آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی, گولڈ کی. آج کل یہ بھی لت بہت چل پڑی ہے ہماری نوجوان نسل میں, کہیں نسبت طے ہو, منگنی ہو تو وہ سونے کی انگوٹھی ضرور پہناتے ہیں, پہنتے ہیں. یاد رکھیں جہاں تک شریعت کا مسئلہ ہے, ہماری مسلمان بہن کے لیے, عورت کے لیے گولڈ اور سونے کا زیور استعمال کرنا بالکل جائز ہے. اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں. جتنا ان کو آپ پہنا سکتے آپ پہنا دیں, صرف سال کے بعد زکات دینی پڑے گی. اگر زکات نہیں دیں گے تو وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں آپ آگ کے کنگن, آگ کا ہار یہ پہنا رہے ہیں, پھر سونا نہیں پہنا رہے. اگر زکات دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن مرد کے لیے سونا مطلقاً حرام ہے.
انگوٹھی کی حد تک بھی آپ نہیں پہن سکتے، چاہے جائے کہ آپ اس کی زنجیریں بنا کے پہنے، کڑے بنا کے پہنے، خالصتاً ریاکاری اور دکھلاوا ہے اور یہ شرک ہے، اور اسلام نے اس کو پہننا حرام قرار دیا ہے۔ ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، آپ نے بنوا کے پہنی، صحابہ کو حکم نہیں دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جتنے صحابہ تھے، جس کی استطاعت تھی، اس نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوا کے پہن لی۔ یہ اتباع ہے، یہ پیروی ہے کہ آقا علیہ السلام کو جیسے دیکھا ویسے ہی کرنا شروع کر دیا۔ جب حکم آ گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی اتاری اور اسے رکھ دیا، پہننا چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دنوں میں تمام صحابہ نے وہ سونے کی انگوٹھی اتاری اور اسے پہننا چھوڑ دیا۔ اسے اتباع کہا جاتا ہے کہ ہم ہیل و حجت نہ ڈھونڈیں کہ نہیں ایسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، چونکہ ایسے ہوگا، چنانچہ ایسے ہوا۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام کو کرتے دیکھو، سنو، اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ، اور جس کے بارے میں دیکھو کہ آپ نے منع کیا ہے یا نہیں کیا، ہمیں قدرتی اس چیز سے نفرت پیدا ہو جائے، اس سے اللہ کے نبی کی اتباع کہا جاتا ہے۔ ایک شخص کو اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، پوچھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے نفرت کا اظہار کیا کہ جب اسلام میں منع ہے تو اس نے پہن لی۔ اس شخص کو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کے تیور بدلے ہوئے نظر آئے، اس نے اتاری اور اتار کے پھینک دی، پاس نہیں رکھی، گھر میں نہیں رکھی، کسی عورت کو جا کر پہنا نہیں دی گھر کے اندر۔ ایک صحابی نے اس سے کہہ بھی دیا کہ آپ نے ضائع کیوں کر دی؟ آپ اگر چاہتے تو اپنی گھر والی کو دے سکتے تھے، اس کو بیچ کے آپ پیسے اپنے استعمال میں لا سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی نے فرمایا کہ جب میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز سے ناگواری اور ناراضگی کا اظہار کر دیں، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اس چیز کو اپنے استعمال میں لے آؤں۔ میرے بھائیوں، آج یہ اتباع ہمارے اندر آئے گی، ہمارے ملکی حالات بھی اچھے ہوں گے، ہماری انفرادی اجتماعی زندگی بھی اچھی ہوگی، اور ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سرخروئی بھی نصیب ہوگی۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔